اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص صفات صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدمے میں انہوں نے اہم مسئلہ ذکر کیا ہے کہ نماز سے متعلق 4 چیزوں کو ہمیں جان لینا چاہیے. سب سے پہلی چیز ہے رکن، دوسری چیز ہے شرط، تیسری چیز ہے واجب، چوتھی چیز ہے سنت. سب سے پہلے رکن کہتے ہیں کہ جس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی ہے. وہ ہوگا تو نماز ہوگی، وہ نہیں ہوگا تو وہ باطل ہو جائے گی. جیسے رکوع ہے، جیسے قیام ہے، یہ ارکان میں سے ہے جس کی تفصیل آئے گی. اور دوسرا ہے شرط وہ چیز جس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی ہے لیکن وہ نماز سے خارج ہے، یعنی نماز کی صفت میں سے اور نماز کے جو افعال ہے اس میں سے وہ نہیں ہے. جیسے وضو ہے، وضو نماز کے لیے شرط ہے، وضو کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوگی، لیکن وضو نماز کے اندر نہیں ہے. تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام کے بیچ میں وضو نہیں ہے. لہٰذا یہ بھی رکن کی طرح ہے کہ اگر شرط چھوٹ جائے تو خود بخود نماز باطل ہو جائے گی، اسے شرط کہتے ہیں. تیسرا ہے واجب، کہ اگر کوئی آدمی جو شریعت اسلامیہ نے فرض کیا ہے، نماز میں ضروری قرار دیا ہے، جس کا حکم دیا گیا ہے، لیکن وہ رکن نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی آدمی عذر کی وجہ سے اسے چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہوگی. مثال کے طور پر 2 سجدوں کے مثال کے طور پر وہ نماز جس میں 2 تشہد ہے تو پہلا جو تشہد ہے وہ واجب ہے. لہٰذا اگر کوئی آدمی بھول کر کے کھڑا ہو گیا تو پھر اسے دوبارہ رکعت دہرانی، نماز دہرانے کی ضرورت نہیں، سجدہ سہو اس کے لیے کافی ہو جائے گا. ہاں، اگر کوئی جان بوجھ کر کے واجب کو چھوڑ دے تب بھی نماز صحیح نہیں ہوگی. یہ 3 چیزیں. اور رہا سنت، جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے، مواظبت برتی ہے، لیکن اس کا حکم ہمیں نہیں دیا گیا، یعنی فرض نہیں کیا گیا ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو اسے ثواب ملے گا، اور اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اسے کوئی گناہ نہیں ملے گا. اسی طرح شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اہم بات ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کے درمیان حدیث مشہور ہے، من ترک سنتی لم تنلہ شفاعتی، کہ جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا اسے میری شفاعت نہیں ملے گی. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس کی نسبت رسول کی طرف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو رسول کی طرف ایسی بات منسوب کرتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو ناظرین اکرام، اس اہم مسئلے کی وضاحت ہوتی ہے کہ یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سنت کیا ہے، فرض کیا، واجب کیا ہے، رکن کیا ہے اور شرط کیا ہے، اور ہر ایک کا اپنا اپنا حکم ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ صرف یہ کہہ دیں گے کہ جس نے سنت کو چھوڑ دیا اسے شفاعت نہیں ملے گی، ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے، اور آپ کے پاس کوئی آدمی آئے اور اس نے کہا کہ میں نے نماز میں مثال کے طور پر 3 مرتبہ سبحان رب الاعلیٰ نہیں کہا، 1 مرتبہ کہا، تو کیا میری نماز صحیح ہو گئی؟ تو وہاں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس نے جو چیز چھوڑی ہے کیا وہ رکن ہے، کیا وہ واجب ہے، کیا وہ شرط ہے؟ نہیں، نہ رکن ہے، نہ واجب ہے، نہ شرط ہے. تو ہم کہیں گے آپ کی نماز ہو گئی، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ سنت کے مطابق اسے کم از کم 3 مرتبہ کہیں. تو ناظرین معزز حاضرین، یہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. اور ایک اہم بات ہے وہ نماز کے مسائل میں ہے، وہ یہ ہے کہ بعض سنتیں ایسی ہیں کہ جن سنتوں کا اہل الحدیث نے بڑا اہتمام کیا ہے اور اس کی وجہ سے اہل حدیث پہچانے بھی جاتے ہیں، جیسے رفع الیدین ہے، زور سے آمین کہنا ہے، سینے پر ہاتھ باندھنا ہے، پیر سے پیر ملانا ہے. تو یہ جو سنتیں ناظرین معزز حاضرین، یہ سنتوں سے اہل حدیث معروف ہیں اور اہل حدیثوں کی لوگ شناخت کرتے ہیں اس سے. تو بعض لوگ ان سنتوں کو لے کر کے تحقیر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ فرض ہے، کیا یہ واجب ہے کہ لوگوں کو اتنا ہم ابھار رہے ہیں یا اہل الحدیث اتنے اہتمام سے عمل کر رہے ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سنتیں ہیں، ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ فرض ہے، یہ رکن ہے، یہ شرط ہے، لیکن جس وجہ سے سنت کو چھوڑا جا رہا ہے یہ وہ خطرناک ہے.
اپنے مسلکوں کے لیے، اپنے ائمہ کے لیے اگر سنت کو چھوڑا جائے تو یہ بہت برا ہے۔ اگر کوئی آدمی بھول گیا، اسے رفع الیدین نہیں کیا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں رفع الیدین نہیں کرتا کیونکہ میرے مسلک میں نہیں ہے، میرے امام نے نہیں کیا، جبکہ بخاری کی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع الیدین کرتے اور رکوع جانے سے پہلے کرتے، رکوع سے اٹھ کر کے کرتے، اور 2 تشہد ہے تو پہلے تشہد سے کھڑے ہونے کے بعد آپ کرتے۔ یہ سنت معلوم ہونے کے بعد بھی، اور خلفاء راشدین کی سنت معلوم ہونے کے بعد بھی، صحابہ کا عمل ہونے کے بعد بھی کوئی اسے ترک کر دے تو ناظرین اکرام، یہ اصل مسئلہ ہے معزز حاضرین کہ یہ انسان کی ایمان اور اس کے اعتقاد کا مسئلہ ہے کہ وہ کس کو کس پر فوقیت دے رہا ہے، کہ اللہ اس کے رسول سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی کا طریقہ ہے؟ تو اسی لیے علماء اہل حدیث نے ان مسائل کو اہتمام کے ساتھ ذکر ہے، کیونکہ معاشرے میں ان سنتوں کی تحقیر کی گئی، انہیں چھوڑا گیا، ان کا مذاق بنایا گیا، اور آج بھی مذاق بنایا جاتا ہے زور سے آمین کو، سینے پر ہاتھ باندھنے کو، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ اور سلف نے عقیدے کی کتابوں میں فقہی احکامات کو بھی ذکر کیا، اپنے اپنے دور میں جن سنتوں کی لوگوں نے خلاف ورزی کی یا مذاق بنایا یا کھلواڑ کیا، جیسے امام طحاوی رحمہ اللہ نے ساکس پر مسح الخفین کے مسئلے کو عقیدے کی کتاب میں ذکر کیا ہے، اور جس طرح سے اہل علم نے مغرب کی نماز جلدی پڑھنے کے مسئلے کو عقیدے کی کتاب میں ذکر کیا ہے، اور جس طرح سے امام کے حکمران کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے مسئلے کو اہل علم نے عقیدے کی کتاب میں ذکر کیا ہے، رزق حلال کے مسئلے کو عقیدے کی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ تو ایسے عقدی مسائل ہیں جو کہ عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ فقہی احکامات ان کو بھی سلف نے عقیدے کی کتابوں میں ذکر کیا ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں ان سنتوں کے ساتھ لوگ کھلواڑ کر رہے تھے، ان کا مذاق بنا رہے تھے۔ اور ہمارا امتیاز ہے، چونکہ ہماری دعوت یہ ہے، توحید کے بعد سب سے بڑی دعوت، سب سے بنیادی دعوت سنت رسول کی اتباع ہے، پیروی ہے، اور یہی کلمے کا تقاضا ہے، لا الہ الا اللہ کا تقاضا توحید ہے، اور محمد رسول اللہ کا تقاضا صلی اللہ علیہ وسلم اتباع سنت ہے۔ لہٰذا چونکہ ان مسائل کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں اور حقیر سمجھتے ہیں اور سنت کی تعظیم کے خلاف ہے، تو ان سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے اہل علم نے ان مسائل کو اٹھایا ہے، ذکر کیا ہے، اور یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے، یہ کوئی تحقیر کی بات نہیں۔ اور بعض ایسے جہلا بھی ہے جو یہ کہتے ہیں آپ قرآن پڑھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا ضروری ہے، کیا ضروری ہے، جبکہ قرآن مجید میں کتنی جگہوں پر کہا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ کون سی چیز ہے جو روک رہی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے؟ کیا چیز ہے جو رکاوٹ اور آڑ ہے ہمارے لیے؟ تو اس لیے اہل علم نے مسائل جو نماز کے جمع کی، ان میں رفع الیدین کے مسئلے کو ہمارے اہل علم نے جب ذکر کیا تو اسے کچھ قدر تفصیل سے ذکر کیا، اور جنہوں نے ان کا انکار کیا ان پر رد کیا ہے۔ تو اس کا مقصود ان مسائل کی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس سنت کو زندہ کرنا، سنت کی تعظیم کا جذبہ پیدا کرنا، اور لوگوں کو سنت سے جوڑنا۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جب انہیں رفع الیدین کے مسئلے کو سمجھا اچھی طرح سے، اور وہ طریقہ انہیں معلوم پڑا کہ اہل حدیث کا منہج کیا ہے، منہج اہل حدیث، یعنی اہل حدیث مسائل کو کیسے سمجھتے ہیں اور کیسے بیان کرتے ہیں، اور کتنی سنت کی تعظیم اہل حدیثوں کے یہاں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے صرف رفع الیدین اور آمین بالجہر ان مسائل کو پڑھ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سینے کو کھول دیا ہدایت کے لیے۔ تو ان مسائل کو ہم حقیر نہ سمجھیں، اور ان کی اہمیت کے پیش نظر اہل علم نے کتابوں میں اسے نقل کیا ہے، بلکہ بعض اہل علم نے یہاں تک کہا قدیم زمانے میں وہی شخص اصحاب الحدیث میں علماء میں سے مانا جاتا تھا جو ان مسائل پر کتابیں لکھے، ان مسائل کی طرف لوگوں کو دعوت دے۔ تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ مسائل آئیں گے یا ان کے دیگر مصنفات، دیگر جگہوں پر انہوں نے جس تفصیل کے مسائل کو ذکر کیا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ انہوں نے چھوٹے مسائل میں امت کو الجھایا، ہرگز نہیں۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعظیم کا مسئلہ ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو سورہ فاتحہ کے بعد زور سے آمین کہنا بھول گیا، ہم کہیں گے آپ کی نماز صحیح ہو گئی، نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کوئی نہیں کہتا ہے اور جبکہ اس کے سامنے سنت واضح ہے، تو پھر یہ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے۔ اسی لیے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمے میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات ذکر کی کہ انہوں نے اہل حدیث کے مسلک کو اختیار کیا۔ وہ کہتے ہیں انما سلکت فیہ مسلک اہل الحدیث، میں نے اس کتاب کی تلخیص میں، اس مسئلے میں، اس تالیف میں میں نے اہل حدیث کے مسلک کو اختیار کیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں ان کا مذہب سب سے قوی مذہب ہے، جیسا کہ انہی کے اہل علم نے گواہی، جیسے ابو الحسنات حنفی
لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا. وہ کہتے ہیں اہل الحدیث کے بارے میں کیسا ان کا مسلک سب سے بہتر نہیں ہو سکتا ہے. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث سے حقیقی معنوں میں اور شریعت کی حقیقی معنوں میں نمائندگی کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اہل الحدیث اور منہج محدثین پر ہم سب کو زندہ رکھے اور موت ہماری موت انہی کی سیرت پر، ان کی محبت پر ہو. اور پھر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ دین احادیث ہی ہے. یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا شعر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہی احادیث ہیں، لہٰذا احادیث اور آثار سے ہمیں بے توجہی نہیں برتنی ہے، کیونکہ حدیث دن ہے تو رائے رات ہے. لہٰذا شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ مقدمے میں منہج اہل حدیث کی صراحت کی ہے کہ اس منہج پر انہوں نے اس کتاب کی تالیف کی ہے اور کسی ایک مذہب کا انہوں نے اہتمام نہیں کیا، جس کی مزید تفصیل اگلے درس میں آئے گی. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.